اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ اور عمل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وظائف سے استفادہ اور وظائف سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ اور یہ ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے۔ گزشتہ کل ہم نے 6 ایسی خصلتوں کے بارے میں بتایا تھا، 5 ایسی خصلتوں کے بارے میں کہ جن خصلتوں کو اپنا کر، جن قبیح افعال کو کرنے سے ہمارے معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس ویڈیو کے اندر 4 ایسے وظیفے یا اعمال بتائے جائیں گے جن کو سر انجام دے کر ہر شخص انفرادی طور پر اور کوئی بھی معاشرہ، سوسائٹی یا اجتماعی لوگ یا قوم، قبیلہ یا ملک اجتماعی طور پر اس افعال کو اپنا کر کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کی سیڑھی کو طے کرنا ہو تو ان 4 اعمال کو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ لازم پکڑے۔ ناظرین گرامی، ان 4 اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھلی اور واضح طور پر آیات نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کی جماعت صحابہ اکرام نے ان 4 آیات یا 4 افعال یا وظائف کو عملی طور پر کر کے دکھایا تاکہ قیامت تک کے لیے ایک روشن مثال ہو۔ ناظرین گرامی، ان 4 اعمال میں سے کون سے اعمال ایسے ہیں یا یہ 4 اعمال کون کون سے ہیں، آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ ان 4 اعمال میں سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر ہم کریں گے تو اس کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یاد فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اس وقت تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہر فعل اور لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، زبانی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آ جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ دوسرا ایسا عمل جن کو کرنے سے ہم کامیابی و کامرانی کی سیڑھیاں طے کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنی 6 فٹ کے جسم کے اندر بھی نظر دوڑائیں تو بیش بہا ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکرانہ اگر ہم ساری زندگی بھی ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو مزید دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا حصول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال کی طلب ہو، اولاد کی طلب ہو، عزت و شہرت کی طلب ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر والا رویہ اپنائیں، عملی طور پر شکر ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی علامت ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کرنے کے لیے اور اپنے ہر امتحان میں، ہر مشکل میں، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہے دعا، یعنی کہ جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم عبادت سر انجام دیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی قولی فعلی یا بدنی عبادت ہو، اس کے بعد دعا کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہی بندہ سرخرو ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ مانگیں گے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنے زیادہ عطا فرمائیں گے اور ہمارے جانی مالی ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، چوتھا عمل ایک ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور محرومیوں سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ سورہ انفال کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے مغفرت اور بخشش والا شمار فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک گزرتے ان لمحات میں ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی تھی، اس کے اندر ایک عمل یہ بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ وہ استغفار کریں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آگے آیات آئیں کہ ہم آپ کو مال عطا فرمائیں گے، اور اس سے قبل فرمایا کہ آسمان سے ہم رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، دنیاوی نعمتوں کا حصول ہو یا آخرت میں اخروی ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والی کامیابی، ان تمام باتوں کا صحرا ان 4 بنیادی اعمال کے اوپر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے باعث فخر اور باعث فائدہ ہوگی۔ مزید بہترین ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔